الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز حاضرین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو کہ خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات ہے، جو میرے اور آپ کا خالق، مالک، رازق، تنی تنہا پالنہار اور مدبر ہے۔ اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی بارش ہوجیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، آمنہ کے لال، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، میں اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے، ہمارے کانوں پر یہ بات کئی بار پڑی ہے، میری اور آپ کی کانوں نے کئی مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک اس دنیا کے اندر 1,20,000 پیغمبروں کو، 1,20,000 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر، اس دھرتی میں بھیجا ہے۔ جتنے بھی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، وہ نبی اس قوم کے لیے خاص تھا، وہ نبی اس خطے کے لیے خاص تھا، لیکن آخر کار ایک ایسے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت کے آنے تک کے لیے، میرے اور آپ کے لیے وہ نبی رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے وہ نبی ہے۔ ان کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک مہینے کو خاص کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اس مہینے میں بھی ایک دن کو خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد یا جشن میلاد نہیں منائے گا وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, اے نبی میں نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں. کہاں سے محبت کے دعوے دار ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا, اس کے بعد دین کے اندر زیادتی نہیں ہوگی, دین کے اندر ایڈیٹنگ نہیں ہوگی, دین کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دین کو مکمل کر دیا, اس کے بعد دین کے اندر تحریف تبدیلی کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس دین کو مکمل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس دین کو مکمل کرنے والی ذات میرے اور آپ کی پالنہار, مجھے اور آپ کو پالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب ذرا بتائیے ایسے لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نئی نئی دین کے اندر بدعات لا کر, دین کے اندر نئے نئے خرافات لا کر, دین کے اندر نئی نئی من گھڑت چیزیں لا کر کہتے ہیں کہ ہم ہی محبت کے دعوے دار ہیں نبی کے؟ نعوذ باللہ. ایسے لوگ دین کے اندر بدعات پھیلاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی کیا ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو دین کے معاملے میں عمل کے حساب سے عمل تو کرتے ہیں لیکن وہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. عمل کرتے ہیں, یقیناً وہ لوگ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں, بہت اچھے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہیں, اسی لیے یہ لوگ عمل کرنے کے باوجود بھی نقصان اٹھانے والے ہیں, خسارہ اٹھانے والے ہیں. ایسے لوگ سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں, ہم ہی سب سے زیادہ نبی کے محبت کے دعوے دار ہیں, ہم ہی نبی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. کہاں سے ہوں گے جبکہ نبی نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم نہیں دی, نبی نے مجھے اور آپ کو نہیں سکھایا کہ میرے مرنے کے بعد یا میرے زندہ رہتے ہوئے بھی جب کبھی بھی 12 ربیع الاول آئے گا تو آپ لوگ خوشیاں مناؤ. ہے کسی قرآن کے اندر کوئی آیت میں ہے؟ یا یہ سمجھائیے کہ جتنی ساری احادیث ہیں, احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں, ان احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کی وفات کے بعد یا نبی کے دور ہی میں نبی کی پیدائش پر یا نبی کی وفات پر خوشی منانا کہیں ہے؟ کسی حدیث میں ہے؟ یا ہم کو یہ سمجھائیے, یا کسی صحابی کے عمل سے, کسی صحابی کے کردار سے آپ ہم کو لا کر بتائیے تو ہم بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. نہیں ہے. یہ لوگ نئی نئی چیزیں, نئی نئی بدعات, نئی نئی خرافات دین کے اندر لا کر پیش کرنا چاہتے ہیں, جبکہ میرے اور آپ کے نبی نے کہا تھا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی بھی دین کے اندر نئی چیز لاتا ہے, نیا عمل لاتا ہے, نیا کام لاتا ہے, یا کوئی ایسی چیز دین کے اندر لا کر جمانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ نہ تو قرآن کے اندر ہے نہ تو حدیث کے اندر ہے, تو ایسے عمل کو رد کیا جائے گا, ایسے عمل کو باطل قرار دیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی لوگوں کے کانوں پر جو تک نہیں رنگتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے, ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کو میں اور آپ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان مانتے ہیں, مانتے نہیں مانتے؟ یقیناً مانتے ہیں. سب سے بہتر, سب سے افضل, سب سے اچھا, سب سے اعلیٰ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان ہے تو میرے اور آپ کا نبی ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
میرے اور آپ کے نبی کے انتقال کے بعد اگر اس روئے زمین پر, اس دھرتی پر, اس زمین پر اگر کوئی سب سے اچھے, سب سے سچے, سب سے بہترین لوگ اگر کوئی گزرے ہیں تو صحابہ ہیں, وہ صحابہ ہیں. اب یہ ذرا سمجھائیے, صحابہ میں سب سے بہترین, سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, وہ ابو بکر جو آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے, وہ ابو بکر جو آپ کے ساتھ غار کے اندر آپ کا ساتھ دیے تھے, وہ ابو بکر جو آپ کے ساتھ تھے, وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو آپ کے اچھے اور خاص ساتھی اور دوست تھے. وہ ابو بکر کیا اپنی زندگی کے اندر, اپنی خلافت کے اندر کبھی 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منایا؟ وہ ابو بکر, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا 12 ربیع الاول کو کبھی جلوس نکالا؟ کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کبھی 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو سارے لوگوں کو جمع کر قوالی یا نعت گئی, کبھی محفلیں جمائی گئی؟ تو سارے لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں. آئیے آگے بڑھیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, وہ عمر رضی اللہ عنہ جو جن کے ذریعے سے اسلام کائنات کے چپے چپے تک پہنچا ہے, کائنات کے کونے کونے تک اسلام پہنچا ہے, وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کا نام سنتے ہی شیطان کانپ جاتا تھا, شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا تھا, اپنا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتا تھا. وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزتے تھے, ایسے عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی عید میلاد النبی منایا تھا؟ کیا کبھی جلوس اور جلسے نکالا تھا؟ نہیں. ہم لوگ سب کے سب کہیں گے نہیں. اچھا اور آگے بڑھیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کو میں اور آپ ذو النورین کے لقب سے جانتے ہیں, کیوں؟ وہ نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک بیٹی سے ان کی شادی کروائی تھی, ان کا نکاح کروایا تھا. ان کے انتقال کے بعد ایک اور بیٹی کو حضرت عمر کے عقد میں دے کر نکاح کروایا تھا. مطلب کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح کروایا تھا. اب وہ عثمان اپنی زندگی کے اندر, اپنے خلافت کے اندر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مانے یا لوگوں کو حکم دیے کہ لوگوں جمع ہو جاؤ, نبی کا آج پیدائشی دن ہے, کبھی کرے؟ کبھی بھی نہیں کرے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت علی کا مقام اللہ کے رسول کے پاس وہ مقام تھا جو کہ حضرت موسیٰ کے پاس حضرت ہارون کا مقام تھا, ویسا مقام حضرت علی کے پاس, حضرت علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی کو ان سے دے کر ان سے نکاح کرایا, ان کا نکاح کروایا. ایسے علی بھی اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی 12 ربیع الاول کو نہ تو خوشی منوائی نہ تو مانی. یہ کہاں تک آپ جتنے بھی دور تک تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھیے, حدیث کے صفحات کو الٹ کر دیکھیے, قرآن کو الٹ کر دیکھیے, آپ کو کہیں بھی عید میلاد النبی منانے کی یا عید میلاد النبی مانے کی کوئی بھی آپ کو دلیل ہرگز نہیں ملتی. اس کے بعد بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ نادان ہے, وہ جاہل ہے, ان کو پتا نہیں ہے. وہ لوگ سوچ سننے کی اور وہ لوگ قرآن اور حدیث کو مطالعہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, وہ لوگ صرف اور صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائیو, عبداللہ بن سبا یہ بہت بڑا یہودی تھا, بہت بڑا فتنہ بچانے والا تھا, بہت زیادہ مسلمانوں میں لڑائی ڈالنے والا تھا, مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کرنے والا تھا. یہی لوگ اسی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, اسی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, اور اسی عبداللہ بن سبا یہودی کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلافات پیدا ہوئے. انہی کے دور میں سے ایک آدمی نکلا, اس کا نام تھا المعز لدین اللہ. یہ آدمی 360 پر 2 ہجری کے اندر
काहिरा में ये बिदात को शुरू की, इस काम को शुरू किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कितने साल बाद, 350 से भी ज्यादा साल के बाद इस आदमी ने अल-मुइज़ लिदीनिल्लाह ने एक नई बिदात, एक नया खुराफात, एक नया काम शुरू किया। इतना ही नहीं, ये आदमी मिस्र के अंदर काहिरा में जब दाखिल हुआ तो कुल 6 बिदातें शुरू की। कितने? कुल 6 नए काम शुरू किया। उसमें से एक जो कि सारी दुनिया के लोग मानते हैं, क्या 1 जनवरी को जो हैप्पी न्यू ईयर जो मनाते हैं, तो इसी मिस्र से यही आदमी ने शुरू किया, इसी की देन की वजह से सारे लोग मनाते हैं। उसके बाद हजरते फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैदाइश पर भी ये आदमी मिलाद मनाता था, खुशी मनाता था, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन पैदाइश के नाम से ये आदमी खुशी मनाता था। इसी अल-मुइज़ लिदीनिल्लाह, ये फातिमी खुलफा का एक खलीफा था। ये लोग सारे के सारे अपने आप को हजरत फातिमा की तरफ निस्बत से जोड़ते थे। हालांकि ये फासिक थे, ये लोग फाजिर थे, ये लोग बहुत बड़े बदकार थे, ये लोग मुसलमानों के खून को आम करते थे, मुसलमानों को खत्म करने वाले थे। ऐसे लोग, ये लोग दीन के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर धब्बा बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन ये लोग ईद मनाते हैं। इसी अल-मुइज़ लिदीनिल्लाह ने ये काम शुरू किया। उस वक्त वहां के जब बड़े बड़े जो उलमा थे, उन सारे उलमा ने एक पर्चा निकालकर एक फतवा जारी कर दिया, कि हम फुज्जारुन हम फुस्साकुन, ये लोग सबसे बड़े बदकार हैं, ये लोग काफिर हैं, ये लोग फाजिर हैं, और इनके दौर में शराब आम था। इन लोगों के ये जो बिदात शुरू किए, इनके दौर में शराब आम था, और ये लोग, इनके दौर में बदकारी आम थी। कोई भी आदमी किसी के साथ भी कुछ भी बदकारी कर सकता था, उसको ये लोग कुछ भी नहीं कहते थे। ऐसे लोग दीन में बिदात इजाद करते हैं। हम आज कई ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे लोगों की बात मानकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो शराब को आम करते हैं, मुसलमानों के खून के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ये लोग नबी को नबी नहीं मानते, और ये लोग अल्लाह को अल्लाह, रब को रब तस्लीम नहीं करते। भाइयों, यहूदी तो अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, रब को रब मानते हैं, ईसाई तो कम से कम रब को रब मानते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे थे जो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते थे, रब को रब नहीं मानते थे। आज के मुसलमान, आज के नादान मुसलमान ऐसे लोगों की बातों में आकर, इन लोगों की बातों को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। नऊज़ु बिल्लाह। भाइयों, आइए और आगे बढ़ते हैं। जब उसके बाद ये सिलसिला 350 साल के बाद शुरू हुआ, दरमियान में खत्म हुआ। दरमियान में अफजल अमीरुल जयूश, एक नेक आदमी, लोग उसको तस्लीम करते थे। आदमी आलिम नहीं था, सूफी आदमी था। इसको लोग एक अच्छा आदमी समझते थे। ये आदमी ने उसके बाद जब ये उलमा कमेटी ने इस बिदात को खत्म कर दिया था, बाद में अफजल अमीरुल जयूश, इस आदमी ने इस बिदात को शुरू किया। इस आदमी ने इस बिदात को शुरू किया, दोबारा इसके अंदर इसको लाने की कोशिश की। उसके बाद अबू सईद तौकबूरी एक आदमी था, इसने एशिया के अंदर इस बिदात को लाने की कोशिश की, और एशिया में जब ये बिदात आई, कब आई? 1933 ईस्वी को। आज 2025 चल रहा है, आप अंदाजा लगाइए कितने साल होगा। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 1933 में ये बिदात इजाद हुई। इसको लाने वाला हाफिज मेराजुद्दीन था। इसका नाम क्या था? हाफिज मेराजुद्दीन था। 1933 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलाके में सबसे पहले 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के नाम पर ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। अंदाजा लगाइए, नबी की वफात के कितने साल बाद, नबी को नबी बनाने के कितने साल के बाद ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, थोड़ा सोचने की बात है। ना तो कुरान में इनकी दलील है, ना तो हदीस में इनकी दलील मौजूद है, ना तो सहाबा के असर से दलील हमको मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती है। इन लोगों ने ये जो के यहूदी थे, जो के ईसाई से भी बदतर थे, सबसे हिंदुओं से भी बदतर ये लोग थे। ये लोग
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مانتے ہیں, خوشی منواتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے, خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق ہے. خوش ہونا الگ بات ہے, خوشی منانا الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ ہجرت کر جا رہے تھے تو مدینہ کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں, آپ کو ویلکم کرنے کے لیے, سارے کے بچے بوڑھے جوان سب نبی کو دیکھنے کے لیے آئے. سارے لوگ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرے. اس کے بعد وہ دن دوسرے سال بھی آیا, اس کے بعد بھی کیا کوئی خوشی منایا نبی کے آنے پر, مدینے میں آنے پر؟ سارے مدینے والے کبھی خوشی منائے؟ نبی مدینے کو آئے, اس کے دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال کبھی کوئی آدمی خوشی منایا؟ نہیں منایا. خوش ہونا الگ بات ہے, خوشی منانا الگ بات ہے. ذرا دیکھیے, اگر آپ ہی کی اولاد میں سے کوئی بچہ یا آپ ہی کے گھر میں سے کوئی کچھ اچھی جاب پا لیتا ہے یا ایگزام میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرتا ہے, اس دن ٹھیک ہے آپ لوگ خوش ہوتے ہیں, سارے لوگوں کو بلا کر دعوت کراتے ہیں, کچھ بھی ہو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا سال آتا ہے, وہی دن آتا ہے, کیا آپ لوگ اسی دن آپ کے بیٹی کو جاب ملنے کی خوشی پر دوسرے سال یا تیسرے سال سارے لوگوں کو بلا کر خوشی منائیں گے؟ منائے کبھی نہیں منائے. ایک ہی دن منائے, خلاص کر دیے, چھوڑ دیے. تو خوش ہونا الگ بات ہے, خوشی منانا الگ بات ہے. یہ جو بدعات شروع کیے, ان کے اندر خود اختلاف تھا, ان لوگوں کے اندر خود اختلاف تھا. یہ لوگ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان میں ہوئی, کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی, کوئی کہتا ہے کہ نہیں شوال میں ہوئی. یہ لوگ ایک سال 9 ربیع الاول کو جلوس نکالتے تھے تو ایک سال 12 ربیع الاول کو نکالتے تھے. ان لوگوں کے اندر خود اختلاف ہے. یہ لوگ خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں. آج کے لوگ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, عید میلاد النبی مناتے ہیں. آج سے 25 یا 30 سال پہلے جب بھی تھا, لوگ اس کو یوم وفات کے نام سے جانتے تھے, یوم وفات کے نام سے جانتے تھے. لیکن کچھ نادان مسلمانوں کی وجہ سے اس دن کو عید بنایا گیا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ, ایک بات یاد رکھ لیجئے, اگر یہ عید میلاد النبی اگر دین کا حصہ ہوتا, اگر اس کو کرنا عبادت ہوتا, یہ کرنا اگر عبادت ہوتا, اگر یہ کرنا اگر نیکی اور ثواب ہوتا, تو کب کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر اس کو متعین کر دیتا. کیوں, کیسے؟ دیکھیے جمعہ کا دن متعین ہے, ہم کو معلوم ہے. جمعہ کا خطبہ سننا بہت بڑی عبادت ہے, حدیثوں کے اندر موجود ہے, ہم کو معلوم ہے, ہم نے کئی مرتبہ حدیثوں میں پڑھا ہے اور سنا ہے. جمعہ کا دن متعین ہے, عیدین 2 عیدیں متعین ہے اور اس کی نمازیں بھی متعین ہے. اس کی کتنی نمازیں ہیں مجھے اور آپ کو معلوم ہے. اور اسی طریقے سے حج کے ایام, حج کے دن بھی متعین ہیں. حج کے دنوں کو کوئی بدلا سکتا ہے؟ نہیں بدلا سکتا. رمضان کے مہینہ, یہ مہینہ متعین ہے, اس کے اندر اتنے روزے متعین ہیں, ان روزوں کو کوئی بدلا سکتا ہے؟ نہیں بدلا سکتا ہے. اگر یہ عید میلاد النبی بھی متعین ہوتا تو حدیثوں کے اندر موجود ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو چھپاتے نہیں تھے. اگر کرنا عبادت ہوتا, اگر کرنا ثواب ہوتا تو یقیناً حدیثوں کے اندر موجود ہوتا اور سارے کے سارے لوگ کرتے تھے. متعین نہیں ہے, دین کا حصہ نہیں ہے, اس کو کرنا ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب ہے. اسی لیے نہ تو قرآن میں موجود ہے, نہ تو حدیث میں موجود ہے, نہ تو صحابہ کی زندگی یا ان کے آثار ہم کو ملتے ہیں. کچھ بھی نہیں ملتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ دوسروں کی باتوں کو مان کر, دوسروں کی باتوں کو سن کر اندھا دھند ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. لوگوں, یہ دور قرآن و حدیث کا دور ہے, یہ دور تعلیم کا دور ہے. ہر کوئی پڑھا لکھا ہے, اس آدمی کو چاہیے کہ حدیث کی کتابیں نکال کر دیکھیں, قرآن اٹھا کر دیکھیں. ہم ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتے ہیں, ہم ان لوگوں کو پوچھنا چاہتے ہیں میلاد منانے والوں سے کہ قرآن یا حدیث یا صحابہ کی زندگی سے یا کم از کم ضعیف حدیث ہی صحیح, من گھڑت روایت ہی صحیح, آپ ہم کو لا کر دیجئے, آپ ہم کو لا کر دیجئے, ہم بھی عید میلاد آپ کے ساتھ منائیں گے. ایک دلیل ان کے پاس نہیں ہے, ایک دلیل ان کے پاس نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ قرآن سے دلیل لیتے ہیں,
دلیل صحیح ہے لیکن اس کا اثر غلط نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد نہیں منائے گا وہ مومن نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اے محبت کے دعوے داروں، ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ صرف اللہ کے نبی سے محبت ایک مہینہ ہو؟ کیا اللہ کے نبی سے محبت ایک دن کے لیے خاص ہے؟ وہ نبی جو مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے وہ نہیں پڑھتے، وہ نہیں پڑھتے۔ وہ نبی جو مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، وہ نبی جو مجھے اور آپ کو اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے وہ نہیں کرتے۔ صرف ایک دن آ گیا تو اپنی پیشانی پر جھنڈے لگا لیتے ہیں، بازاروں میں جا کر ٹریفک جام کرتے ہیں، حقوق العباد کو مارتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا کہ میری پیدائش کے دن آپ سارے کے سارے جلسہ کرو، آپ سارے کے سارے روڈ کو بلاک کرو اور زور زور سے ناچو، قوالیاں لگاؤ؟ کیا اللہ کے نبی نے کبھی کہا تھا؟ کیا اللہ کے نبی کے صحابہ نے کبھی کہا تھا؟ جب نبی نہیں کہے، جب صحابہ کی زندگی سے ہم کو کوئی عمل نہیں ملتا ہے تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر آ گیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ نبی سے محبت یہ کہ ہم نمازی بنیں، نبی سے محبت یہ کہ ہم سچ بولیں، نبی سے محبت یہ کہ ہم ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، نبی سے محبت یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنائیں، یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت ایک دن کے لیے نہیں کہ آ گیا کہ ہم وہ پکا کر کھائیں، یہ پکا کر کھائیں، لوگوں کو دعوت دیں، بلا کر کھلائیں۔ کہاں سے کھانا کھلانا یا پانی پلانا یہ 12 مہینے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ دن کے کسی بھی دن کے اندر، کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے باقاعدہ ثواب ہے، ثواب ہے، ثواب ہے۔ لیکن ایک دن اگر خاص کر کریں گے تو پھر وہ بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو اللہ اور اس کے رسول ہم کو نہیں بتائے ہیں، اگر وہ چیز کوئی نہیں لا کر فیڈ کرتا ہے، ایڈ کرتا ہے، لا کر جمانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی چیز مردود ہے، باطل ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ ایسا آدمی بدعتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کل بدعت ضلالہ، ہر خطبے میں ہم لوگ سنتے ہیں، ان لوگوں کی زبانی بھی سنتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آدمی کو کہاں پر لے کر جاتی ہے؟ جنت میں، جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ سب معلوم ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کھیل تماشا کرتے ہیں، کھلواڑ، دین کا کھلواڑ بنا کر رکھے ہیں، اسلام کا کھلواڑ بنا کر رکھے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لوگوں، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ایسے لوگوں کی موت ہو جائے گی، جو آدمی جو لوگ بدعتیں مکبرہ یعنی بڑی بڑی بدعتیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر اختیار کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک تیری عبادت خالص تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، ساری لوگوں کی پریشانیاں اور مصیبتوں کو تو ہی دور فرما۔ الہ العالمین، کئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ان سب کو جلد از جلد شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ ھو الغفور الرحیم۔